او مذہبی پیشواؤں، خداؤں کے نام پر بیوقوف بنانا چھوڑ دو اس دنیا کے 7 ارب کے قریب انسانوں کو۔ تم لوگوں نے صدیوں سے اس زمین پہ رہنے والے انسانوں کو اپنے باطل خیالات کے مطابق اپنے باطل خداؤں کے وجودوں کو کریٹ کیا، انوینٹ کیا، اور زمین کے خداؤں کو بنا کر اللہ کے مقابلے پر زمین کے اوپر رہنے والے اس کے انسانوں کو اس نے ماں کے پیٹ سے مسلمان نکالا تھا، تم نے بیوقوف بنایا، ان کو بچپن سے برین واش کروایا، ان کے ماں باپ کو برین واش کیا، ان کی نسلوں کو برین واش کیا اور ان کو برباد کیا، اور ان کو تم نے اپنے باطل خداؤں کی پوجا پہ لگایا تاکہ وہ تمہاری جیبیں بھریں، تاکہ وہ تمہارے دھندے چلائیں، اور تم ان کو بیوقوف بنا کے رکھے ہوئے ہو اور ان کو آپس میں لڑوا رہے ہو، اور ان کو آپس میں لڑوا کے تم نے تقسیم کر دیا۔ کوئی فوج میں جاتا ہے، ہتھیار بناتا ہے، کروڑوں پیسہ لگاتا ہے، اس کے بعد ایک دوسرے کو مارتا ہے، کیوں؟ کیونکہ تمہارے باطل خداؤں کی پوجا کی جا رہی ہے، کیونکہ تم نے ان کو برین واش کیا ہوا اپنے باطل خداؤں پر، کیونکہ تم نے دعوے کیے ہوئے ان کے ناموں کے خداؤں کے جو تم نے کریٹ کیے تھے اس ایک اللہ کے مقابلے پر جس نے اس کائنات کو کریٹ کیا ہوا ہے، اور تمہارے پاس تمہارے باطل خداؤں کے اس کائنات پہ کنٹرول کا کوئی ثبوت بھی نہیں، نہ اس کے نام کا، نہ اس کے پریکٹیکل کنٹرول کا، ایک سچے خدا اللہ کے مقابلے پر۔ اور 21ویں صدی میں اسی اللہ نے اپنے نام کو کائنات کی مخلوقات پر اور نیچر پر لکھ کر دکھایا اپنی قدرت سے، اور بلوا کر دکھایا نیچر کی مخلوق سے۔ اور صرف یہی نہیں، اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی لکھ کے دکھایا نیچر کی مخلوقات کے اوپر اپنی طاقت اور قدرت سے۔ تم بتاؤ کہ تمہارے باطل خدا کدھر ہیں؟ تم بتاؤ تمہارے باطل خداؤں کا نام کدھر ہے؟ تم بتاؤ تمہارے باطل خداؤں نے کیا لکھ کے دکھایا نیچر کی مخلوقات پہ اپنے نام کو اللہ کے مقابلے پر؟ تم بتاؤ کہاں ہیں تمہارے مذہب کے بیانی اور پیشواؤں کے نام اس کائنات کی مخلوقات کی نیچر کے اوپر اللہ کے مقابلے پر؟ نہیں ہے، اور کبھی بھی نہیں ہے، اور نہ کبھی ملیں گے، نہ کبھی تھے، نہ کبھی ہوں گے، کیونکہ تم وہ لوگ ہو جو خود بھی دھوکے میں ہو، اور تم نے اپنے ساتھ اپنی لاکھوں کروڑوں کی عوام کو بیوقوف بنا کے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ تم خود بھی اندھیرے میں رہتے ہو، تمہارے ساتھ تمہاری عوام بھی اندھیرے میں رہتی ہے، اور یہ اس لیے رہتی ہے کیونکہ تم نے نہ خود کبھی تحقیق کی کہ سچا خدا ہے کون، اور نہ تمہاری عوام نے تحقیق کی کہ سچا خدا ہے کون۔ تم بھی بیوقوف بنے ہوئے جہنم کی طرف جا رہے ہو، اور وہ بھی بیوقوف بن کے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اور تم سب اگر کفر میں مر گئے، چاہے تم یہودی ہو، عیسائی ہو، یا کوئی بھی مذہب اختیار رکھتے ہو، اگر تم دین اسلام قبول نہ کرو اور تم اسی طریقے سے مر گئے اور تم کفر میں گئے، تو یقین کرو اللہ کا دردناک عذاب تمہارے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اپنی حجت پوری کر دی۔ اللہ نے 21ویں صدی میں نیچر کی مخلوقات پر اپنے نام کو لکھ کے دکھا دیا، جو دیکھ لو جا کے godofnature.org ویب سائٹ پر، اور اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کو بھی لکھ کے دکھا دیا، جاؤ دیکھ لو prophetofnature.com پر۔ یہ اللہ نے قدرتی، فطرتی اور قابل مشاہدہ ثبوت اس 21ویں صدی میں اپنی طاقت و قدرت سے پیش کیے، اور حجت پوری کر دی کہ اب تم نہ تو انہیں جھٹلا سکتے ہو، اگر ہر درمی میں تم جھٹلانا بھی چاہو تو پھر تم اس کو غلط ثابت کر نہیں سکتے۔ یہ تمہیں چیلنج ہے لیجنڈ آف اللہ کا قیامت تک کے لیے کہ تم روئے زمین کے 7 ارب کے قریب انسان اگر مل کے اکٹھے ہو جاؤ اس بات پر کہ نیچر کی مخلوقات سے تمہارے باطل خدا اپنا نام لکھ کے دکھا سکیں، تو وہ اس بات سے عاجز ہو جائیں گے۔ اور اگر تم سب کے سب مل کر اکٹھے ہو جاؤ اور خواہش کرو کہ تمہارے معبود اپنی طاقت سے نیچر کی مخلوقات سے اپنے نام کو بلوا کے دکھا سکیں، تو وہ اس بات سے عاجز رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مقابلہ ان کا کسی اور کے ساتھ نہیں، یہ کائنات کے بادشاہ اللہ کے ساتھ ہے، جو اس کائنات کا سچا خدا ہے، اور وہ سب کے سب اللہ کے مقابلے میں تمہارے بنائے ہوئے باطل خیالات کے سوا اور وہم و گمان کے سوا کچھ بھی نہیں، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ صرف خاک کے ڈھیر کی طرح ہیں جنہیں پھونک مار کے ہوا میں اڑا دیا جائے، کیونکہ تم نے ان کو کریٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ تمہارے خیالات کے سوا ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور باقی رہی صحیح کثر، تم نے انسانوں کو خدا بنا کے اور انسانوں کو خدا کا بیٹا بنا کے شرک کر دیا، اور اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا کے تم نے ظلم کیا، اور تم نے بدترین جرم کیا۔ تم مجرم ہو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تم مجرم ہو اس کائنات کے بادشاہ کے، تم مجرم ہو اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، تم مذہبی پیشواؤں نے جرم کیا ہے۔ تمہاری سزا یہی ہے کہ تمہیں بے نقاب کیا جائے عوام کے سامنے، تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہارے کھیل کو بے نقاب کیا جائے عوام کے سامنے، تمہاری سزا یہ ہے کہ عوام کو بتایا جائے کہ تم ان سے دھوکے بازی کر رہے ہو، اور تم ہو جنہوں نے ان کو برین واش کیا ہے، اور تم ہو جنہوں نے مذہبی کتابوں کی آڑ میں کتابوں کے ذریعے اپنی عوام کو بیوقوف بنا کے ان سے پوجا کروائے، اور ان سے ہزاروں لاکھوں روپیہ بٹورا، اور ان کو اپنے پیچھے لگایا اپنے خداؤں کی پوجا پہ، جن کا کوئی حقیقی وجود نہیں، نہ کائنات پہ کوئی کنٹرول، نہ ہی وہ اپنا کوئی اختیار دکھا سکتے ہیں ایک سچے خدا اللہ کے مقابلے پر، جس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اسلام سچا دین۔